مختلف مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا. کہیں فرمایا کہ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ. اب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے ساتھ فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرو، زکات ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ. اللہ وحدہ لا شریک نے نماز کے متعلق قرآن مجید فرقان حمید کے اندر بڑے احسن انداز کے ساتھ ارشاد فرمایا اور یہ بھی بتا دیا کہ جب تم نماز پڑھو گے، میری عبادت کرو گے اور میرا قرب حاصل کر لو گے تو نماز کے ذریعے تمہیں پرہیزگاری بھی عطا کی جاتی ہے اور میرا قرب بھی عطا کیا جاتا ہے. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز ہی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے بندہ ہر بے حیائی اور برے کاموں سے روکا رہتا ہے. تو وہ پتہ چلا کہ نماز ایک ایسا عمل ہے جس عمل کی وجہ سے بندہ اپنے رب تک پہنچ جاتا ہے. رب تک پہنچنے سے مراد کہ بندہ اپنے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے اور معرفت الہی ملتی ہے، تقوی جیسی دولت آتی ہے، پرہیزگار بن جاتا ہے، پھر بندہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتا. نماز اس سے ہر برائی اور ہر وہ برا فعل نماز اس کو اس سے روکے رکھتی ہے، حتیٰ کہ وہ سجدوں کے ذریعے اپنی جمیل نیاز اپنے رب کی بارگاہ کے اندر جھکائے رکھتا ہے اور سجدے کی لذت محسوس کرتا ہے اور اپنے رب کا قرب جو ہے اس کو پا لیتا ہے. تو سامنے محترم، قرآن مجید فرقان حمید ہمارے لیے سب سے پہلے وہ کتاب جو کتاب اللہ رب العالمین نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مصطفیٰ پر نازل کی، اور یہ وہ مقدس اور بابرکت کتاب ہے جو تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے اور تمام کتابوں کی سردار بھی ہے. اور قرآن ہدایت بھی ہے، قرآن نور بھی ہے، قرآن حضرت انسان کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے ہدی للمتقین. قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. کن کے لیے؟ متقین کے لیے. اور متقین لوگ کون ہیں؟ آؤ قرآن کی تفسیر قرآن سے کرتے ہیں، خود قرآن سے پوچھتے ہیں کہ متقین لوگ کون ہیں. اللہ فرماتا ہے ہدی للمتقین، قرآن ان پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کی تصدیق کرتے ہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہمارے راستے پر خرچ کرتے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید نے متقین اور پرہیزگاروں کی کچھ علامات بیان فرمائی. سب سے پہلی علامت متقین اور پرہیزگار کی یہ ہے کہ وہ
نماز پڑھتے ہیں اور غیب پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو الہ نہیں مانتے، وہی مالک یوم الدین ہے اور ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ نماز کے بعد زکات دیتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اسی راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ چند آیات مقدسہ آپ کی سماعتوں کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ جن آیات مقدسہ کے اندر اللہ رب العالمین نے نماز کا حکم دیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کی پابندی کرو اور نماز کو ادا کرو، اسی کے اندر حضرت انسان کی کامیابی ہے، اسی میں کامیاب ہے اور اسی میں فلاح ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ اللہ فرماتا ہے کہ تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو اور خصوصاً نماز عصر کا اہتمام کیا کرو، تو یقیناً یہ نماز عصر جس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر ارشاد فرمایا والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ ہم سے اکثر نماز عصر جو ہے وہ رہ جاتی ہے۔ کاروباری بندہ ہے، گھر جانے کا وقت ہے، سامان سمیٹنے کا وقت ہے، نماز جاتی رہی۔ کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتا ہے، یہ جو وقت ہوتا ہے نا بڑا مختصر سا ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ واضح طور پر ارشاد فرما رہا ہے خصوصاً درمیانی نماز عصر کی حفاظت ضرور کیا۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ صالحین مرد وہ ہیں کہ ان کو ان کی تجارت اور ان کی خرید و فروخت جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے نہیں روکتی۔ اللہ فرماتا ہے تم میں صالحین مرد وہ ہیں۔ اب یہاں نقطۂ نظر یہ ہے ہیں تو سارے مرد، مگر ان مردوں میں سے جن کو اللہ مرد کہہ رہا ہے، بڑی نقطۂ نظر ہے، نقطے کی بات ہے، ہیں سب مرد، مگر اللہ فرماتا ہے تم میں سے بہترین سہلے مرد وہ ہے، اچھا انسان وہ ہے، اچھا بندہ وہ ہے کہ جس کے مال دولت اور مال تجارت نے اللہ کے ذکر سے نہیں روکا، اللہ کے ذکر سے نہیں روکا۔ تم میں رجال لا تلہیہم تجارۃ، صالحین مرد وہ ہے کہ ان کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اور اللہ کی یاد اور نماز پڑھنے زکات دینے سے غفلت نہیں کرتی۔ تو ساتھ محترم، اس سے آگے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ ہے یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں یہ لوگ جو تجارت بھی کرتے ہیں، خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، مگر اس کے باوجود ان کی تجارت اور خرید و فروخت ان کو نماز سے، زکات سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی۔ یوم تتقلب فیہ القلوب والابصار، اللہ فرماتا ہے ان لوگوں کے بارے میں کہ وہ قیامت کے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں بہت سے دل اور آنکھیں
الٹ پلٹ ہو جائے گی۔ تو کامیاب بندہ وہی ہے جو اللہ کے حق کو ادا کرے، اللہ کے حق کو ادا کرے، اس کو ضائع نہ کرے۔ فویل للمصلین، فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، خرابی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کی اہمیت سے بے خبر ہیں، یعنی بے وقت پڑھتے ہیں، اور یہاں تک کہ ارشاد فرمایا کبھی پڑھ لیتے ہیں کبھی چھوڑ دیتے ہیں۔ خرابی ہم لوگوں کے لیے۔ آگے اللہ فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، اور ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ کن کے بعد؟ ہمارے جو بڑے ہیں نا، وہ نمازی تھے، پرہیزی تھے، تہجد گزار تھے، اس سے پیچھے چلے جاؤ۔ علم تھا، اور جتنا علم تھا اس پر عمل بھی تھا۔ ایسے نیک اور پرہیزگار لوگ گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، کہ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہو گئے۔ پتہ چلا جو پہلے والے تھے ہم سے اچھے تھے، ہم سے بہتر تھے، تقوی میں، پرہیزگاری میں، نماز میں، روزے میں، حج میں، زکوٰۃ میں، صدقہ خیرات میں، والدین کی خدمت میں، ہمسایوں کے حقوق میں، ہر اچھا عمل، عمل بالمعروف، نیکی کے کام کے اندر ہم سے وہ بہتر تھے۔ ان کے بعد کچھ ایسے ناخلف لوگ پیدا ہوئے کہ جنہوں نے اپنی نماز کو ضائع کر دیا۔ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، بے فکر ہو جاؤ، ان قریب تمہیں وادی غی میں دھکیل دیا جائے۔ یہ وادی غی کیا ہے؟ آؤ قرآن اٹھا کر دیکھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اٹھا کر دیکھو، محدثین کے قول اٹھا کر دیکھو، ان کی تشریح، ان کی تفسیر اٹھا کر دیکھو۔ یہ وادی غی ایک ایسی گہری وادی ہے کہ جس میں پور کائنات کے پہاڑوں کو گرا دیا جائے نا اور وہ پانی کی طرف پگھل جائے گا۔ اور یہ ایک ایسی گہری وادی ہے جس میں جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، جہنمیوں کی پیپ بہتی ہے۔ یہ ایک ایسی گہری وادی ہے، وادی غی، اس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے اور اپنی رحمتوں سے مالا مال ہے۔ رب ذوالجلال خالق کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر مختلف مقامات پر حضرت انسان کو آگاہ کیا کہ لوگوں سن لو، دیکھ لو، پرکھ لو اس بات کو کہ آپ کے لیے فائدہ اس بات میں ہے کہ آپ کے دنیا میں آنے کا جو مقصد تھا وہ کیا تھا؟ تیرا اور میرا دنیا میں آنے کا مقصد یہ تھا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ اللہ فرماتا ہے میں نے جنوں اور انسانوں کو فقط اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، روز حشر ہوگا، اللہ کا قرآن ہے فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ، فِي جَنَّاتٍ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ الْمُجْرِمِينَ۔ جنت میں جنتی لوگ جب جنت کی طرف جا رہے ہوں گے تو ان کے قریب سے ایک جواب گزرے، یہ اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، اور ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں گی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے کے اندر توپ پہنا ہوا ہوگا انہوں نے، اور ان کو جہنم کی طرف گھسیٹ کر منہ کے بل سنگلیوں زنجیروں میں جکڑ کر یہ
قیامت کے دن کی منظر کشی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے کہ ان کو جہنم میں لے جایا جا رہا ہوگا. جنتی پوچھے گے فی جنات یتساءلون عن المجرمین. جنتی لوگ مجرموں سے پوچھیں گے کہ بتاؤ آج کے دن یہ جو تمہارا حال ہوا ہے یہ کس عمل کی وجہ سے ہے؟ تم نے ایسا کیا برا کیا کہ جس برے عمل کی وجہ سے تمہارے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہنا دی گئی، پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئی، اور تمہیں زنجیروں سے جکڑ دیا گیا، اور تمہیں عہدے منہ گھسیٹ کر جہنم میں لے جایا جا رہا ہے، اور تمہارے گلے کے اندر توپ پہنائے جا رہے ہیں. بتاؤ تم نے کون سا ایسا عمل کیا جس برے عمل کی وجہ سے تمہیں یہ سزا بھگتنی پڑ رہی ہے اور تم سزا کے حقدار ٹھہرے؟ آگے جواب سنے. انہوں نے جو جنتیوں کے پوچھنے پر جہنمیوں نے جواب دیا وہ جواب کیا ہے؟ وہ جواب یہ ہے، وہ کہنے لگے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، قالوا لم نک من المصلین ولم نک نطعم المسکین. وہ جہنمی کہنے لگے ہائے افسوس، ما سلککم فی سقر، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم نے زندگی گزاری بڑی عیش و آرام کے ساتھ، ہم نے زندگی اپنی من مانی کے ساتھ گزاری ہے، نہ ہم نے پیغمبر رسول مقبل سعادت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کیا، نہ ہم نے قرآن کو سمجھا، نہ ہم نے حدیث پر عمل کیا، نہ ہم نے کسی علماء کی بتائی ہوئی بات پر غور کیا، غور و فکر کیا. ہم ہر چیز مذاق میں ٹال دیتے تھے. اور انہوں نے کہا ما سلککم فی سقر، ہمارا سب سے بڑا گناہ یہ ہے کہ ہم بے نمازی ہیں، ہم نماز نہیں پڑھتے. اللہ اکبر کبیرہ، ہم کا طیبا کثیرا. ما سلککم فی سقر، ہمارا گناہ یہ ہے کہ ہم نماز کا بھی ٹھٹھا کرتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. ہمارے قریب سے کوئی نمازی گزر جاتا تھا بھی کہتے تھے کہ بڑا نمازی بن گیا. کل تک یہ ڈاکے ڈالتا تھا، آج یہ 5 وقت کا نمازی بن گیا. کل تک یہ شراب پیتا تھا، آج یہ مسجد کا متولی بن گیا. کل تک یہ ڈاکے ڈالتا تھا، برے اعمال کیا کرتا تھا. ہم نے تو ہر چیز مذاق کے اندر لے لی تھی اور ہم نے دنیا اپنی منمانی کے ساتھ گزاری ہے. ہم اونچا بولتے تھے، بڑی نافر میں لوگوں کو بدنام کر دیا کرتے تھے اور لوگوں کی عزت پر ڈاکے ڈالتے تھے اور لوگوں کو خوش کرنے کے لیے. ہائے افسوس، ہم نے زندگی کہاں گزاری. ہائے افسوس، کاش کہ ہم بھی نماز پڑھا کرتے. ما سلککم فی سقر، ہمارا جہنم میں جانے کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اگر کوئی غریب دروازے پر آ جاتا تو اس کو دھتکار دیا کرتے تھے اور اس کو مار کر بھگا دیا کرتے تھے. ہمارا یہ عمل ہمارے رب کو پسند نہیں آیا، جس کی وجہ سے ہم جہنم کی سزا کے حقدار ٹھہرے. ما سلککم فی سقر، سب سے بڑا گناہوں کا یہ ہوگا وہ کہیں گے کہ ہم بے نمازی تھے، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے.